अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, कल जो हरकत की गई हुकूमत की जानिब से और नून लीगियों की मिली भगत से कि शेर अफजल मरवत जो कि ना सिर्फ एक सीनियर वकील है बल्कि वो अपने जज के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार करने के बाद जो मनाज़र सामने आ रहे हैं वो गिरफ़्तार करने की वो पूरी वीडियो फुटेज मेरे पास आ चुकी है। मैं पूरी की पूरी वो वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर कर दूंगा और कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल में कहानी किस तरफ जा रही है, मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। मुल्क 1971 की तारीख वापस दोहरा रहा है। जैसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया, उसके कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। अब वही कहानी, वही सेम पैटर्न अब इस्तेमाल हो रहा है। पहले इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, अब उसके वर्कर्स को गिरफ़्तार कर रहे हैं। ऐसे वर्कर्स जो इनकलाबी है, जो PTI के हैं और जो अवाम में एक शोला पैदा करने की हैसियत रखते हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। और गिरफ़्तार जब लाहौर में हुआ शेर अफजल मरवत, तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से एक ही आवाज़ आई, वो आवाज़ आई है। आवाज़ ये आई कि हमने अपना बंदा आपके पास मेहमान भेजा था, आपने अपने मेहमान को कैसे गिरफ़्तार होने दे दी। तो नाज़रीन, मुझे डर है कि कहीं इसमें कोई इस तरह मामला न बन जाए कि पंजाब बाकी सूबों से अलग हो जाए। जैसे पहले जाग सिंधी जाग का नारा लगाकर सिंधियों को पंजाब के ख़िलाफ़ कर दिया गया है और फिर हुकूमत इस तरह करती आ रही है। ये तकरीब जो आज का किस्सा नहीं है, ये बरसों पुरानी बात है कि हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान के नाम पे लड़वाया गया, मज़हब के नाम पे लड़वाया गया, हमें फ़िरकावादी के नाम पे लड़वाया गया और अपनी हुकूमत चमकाई गई। और अब भी वही काम हो रहा है। अब खैबर पख्तूनख्वा को पंजाबियों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। बाद में पता चले कि पठान और पंजाबी एक नहीं हो पा रहे। और फिर ये लोग जो कि नून लीग के हैं, माज़ के साथ मेरी ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है किसी पार्टी के साथ, लेकिन जो हरकत हो रही है, जो बातें हो रही हैं, जो नज़रियात नज़र आ रहा है, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उस पर जो चीज़ साफ नज़र आ रही है मैं उसी पे बात करता हूँ। मैं हक़ाइक़ पे बात करता हूँ। मेरा पर्सनली किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं PTI से ताल्लुक़ है मेरा, ना नून लीग से, ना पीपल वार से, ना किसी और जमात से। मैं हक़ाइक़ पे बात करता हूँ। वो हक़ाइक़ जो वाज़े नज़र आ रहे हो और जो इस वक्त अब नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि नून लीग बाद में ये नारा लगाएगी कि पंजाबी अकेला नहीं है, पंजाब अकेला नहीं है, हम पंजाब के साथ हैं क्योंकि हम ही पंजाबी हैं और हम आपके साथ हैं। तो ये नारा ना लगे, तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम लोग खुद अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए चीज़ को देखें। तो नाज़रीन, ये तमाम वीडियो फुटेज जितनी भी मेरे पास है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, अदारे क्या कर रहे हैं, नैब क्या कर रहा है, हद तक मेरे पास वो वीडियो फुटेज भी आ गई जिसमें अलकादर यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी के बारे में ये बयान दिए जा रहे थे, ये न्यूज़ चलाई जा रही थी कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए तैयार है और नैब में बयान दे भी चुका है। वो वीडियो फुटेज मेरे पास आ चुकी है। मैं तमाम वीडियो फुटेज एक साथ चलाऊँगा ताकि आप तमाम चीज़ों को देखें, आपके इल्म में इजाफा हो और आपको पता चले कि असल में मुल्क में होने क्या जा रहा है। क्योंकि ये तमाम वीडियो फुटेज आपको कभी किसी दूसरे चैनल पे एक साथ नहीं मिलेगी, सब पे कुछ ना कुछ है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये सारी वीडियो फुटेज इसलिए एक साथ लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा हो सके। और साथ में जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल वहीद स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। तो नाज़रीन, जो शेर अफजल मरवत की गिरफ़्तारी लाहौर में हुई है वो हुई है 16 MPUs के तहत। तो ये MPUs क्या होता है? MPUs इसका मतलब है कि अगर मुल्क को ये लगे या अदारों को ये लगे कि ये सरकारी इमारत को या सरकारी तंसीबात को या सरकारी किसी महकमे को नुकसान पहुंचा सकता है ये बंदा, तो उस बंदे को इस कानून के तहत 1 माह के लिए नज़रबंद कर दिया जाता है ताकि 1 माह बंद रहे और ये हरकत इस तरह का कुछ सानिया ना हो सके। और लेकिन ये
कानून बनाया था बरतानिया ने, लेकिन बरतानिया ने भी मेरे हिसाब से इतनी बार इस पे इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान ने कर चुके हैं, और इस एक माह में कर चुके हैं। 10,000 हमारी जो नई DPO साहिबा आई है ना, उन्होंने 10,000 MPO से साइन किए कि जो भी बंदा पकड़ो डाल दो। और नाज़रीन, आपको एक और खबर के साथ आगाह करता चलूँ जो मेरी वीडियो फुटेज में है, वो ये खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सोशल मीडिया पर भी बात करना जुर्म हो चुका है तमाम, और यूट्यूब पे भी बात करना जुर्म हो चुका है, और आप न्यूज़ पे भी बात नहीं कर सकते किसकी, साइफर की। और अगर साइफर कौमी मसला है, उसमें कौम के साथ गिरदारी की बात है, तो साइफर का सबको पता होना चाहिए कि साइफर में हुआ क्या है। क्यों ज़बान बंद करते हैं ये हमारी, क्यों नहीं हमें बोलने दिए जा रहा, क्यों नहीं हमें हक़ाइक़ बताने दिए जा रहे। तो नाज़रीन, तमाम चीज़ें इसी वीडियो में है जो मैं इस वीडियो के साथ अपनी वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। ये तमाम वीडियोज़ आप देखें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी उल्टी गले पड़ चुकी है और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी ने आग भड़का दी है, क्योंकि इस गिरफ्तारी में से जो कुछ हासिल करना था वो हासिल क्या होता, बल्कि मामला उसके यकसर उलट है। 180 डिग्री डिफरेंट इस वक्त मंजरनामा जो है वो हो चुका है, जो एक्सपेक्टेड था शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने वालों की जानिब से। तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ का कौम से एक खिताब हुआ है, और इस खिताब ने एक जानिब तो नवाज शरीफ ने बताया है कि किस तरह से वो सुरखरू हुए हैं और किस तरह से
نواز شریف اب اپنا حساب بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اور ملک کو اب آگے لے کر جائیں گے، لیکن یہی خطاب میں آپ کے سامنے ثبوت رکھوں گا ود ایویڈنس، ود فیکٹس اینڈ فگرز، میں آپ کے سامنے یہ آج پروف کر کے اٹھوں گا کہ کس طرح سے نواز شریف کا قوم سے یہ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ خطاب جو ہے یہ ان کی اپنی نون لیگ کی سیاست کا ایک جنازہ تھا جو کہ آج نواز شریف صاحب نے خود پڑھایا ہے، اور عوام نے کس طرح سے نواز شریف صاحب کے اس خطاب کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں گولہ باری بھی ہوئی ہے، ایک جانب قاضی ہے تو دوسری جانب مظاہر نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے آج کی کارروائی کے اندر جو اوپن سماعت کرنے کی درخواست کی وہ منظور ہو گئی۔ میں اس سماعت کا احوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ منظرنامہ کلیئر ہو جائے، اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب جو ہے ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، ان کی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے چلوائی جائے گی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں، کیونکہ آپ کے لائکس، کامنٹس اور شیئرز ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے آپ کے لائکس اور کامنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کے سیکرٹری سید علی عمران نے جاری کی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور یہ جو ایک فیصلہ آیا ہے جو کہ قاضی صاحب نے ایک بینچ بنایا، اس بینچ کے اوپر بھی جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں ان کے لاتعداد اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جواب تو نہیں دیا قاضی صاحب نے، لیکن چلیں ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ وہیں دوسری جانب خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، توشہ خانہ کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی، جس میں نیب نے بانی پی ٹی آئی کے 7 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ سماعت میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل شہباز کھوسا عدالت میں پیش ہوئے، عدالت نے عمران خان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، اور 16 دسمبر کو دوبارہ خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ نہ سمجھ لیجیے گا عدالت پیش کیا جائے گا، عدالت اٹھ کے جائے گی اڈیالہ جیل، اس کے سامنے خان صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ عدالت نے کل توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری خارج کی تھی، اور نیب نے اس کے فوری بعد گرفتاری ڈال دی تھی۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے معاملے کے اوپر، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس مظاہر نقوی سے متعلق اوپن جو سماعت ہے وہ کرنے کی اجازت دی۔ ذرائع کا کہہ رہا ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی نے جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی اوپن کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس پر کاؤنسل نے ان کی درخواست متفقہ طور پر منظور کر لی، اور اوپن کارروائی کا ان کے خلاف آغاز کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 میں یہ کارروائی شروع ہوئی، اور چیئرمین سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی نے وکیل کے ذریعے کارروائی اوپن کرنے کی درخواست کی تھی، جسے منظور کر لیا، اور اب جج کے تحفظ کے لیے کارروائی ان کیمرہ ہوتی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کل ان کی سماعت بھی ہے اور کل ان کا کیس بھی فکسڈ ہے، اور چیف جسٹس کی زیر صدارت جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس شروع ہوا تو جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الحسن بھی کاؤنسل اجلاس میں چونکہ شریک ہیں، جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی، اور ویسے تو یہ حق ہوتا ہے کہ سامنے آئیں اور بات کرنے کی کوشش کریں، اور اس سب کے اندر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ دونوں میں سے جو چاہے بات۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ کی اس بلڈنگ کے اندر کھڑے ہو کر ہائی کورٹ کے ان کمروں میں بیٹھے ہوئے ججز صاحبان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی عقل کہاں گئی ہوئی ہے؟ آپ کی سوچ جس کانسٹیٹیوشن کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، آپ یہ بات سوچنے پر کیوں مجبور نہیں ہو رہے کہ ہائی کورٹ کی پریمیسز سے ایک وکیل کو اٹھایا گیا ہے، اور ہائی کورٹ کی پریمیسز میں سے جہاں سے ایک مجرم کو گرفتار نہیں کیا جاتا وہاں سے ایک وکیل کو دن دہاڑے جس طریقے سے اغوا کیا گیا ہے۔ اب جو کہانیاں چل رہی ہیں، اب کوئی FIR آ جائے گی، اب کوئی MPO کا آرڈر آ جائے گا، اب کچھ بھی آ جائے گا، لیکن یہ چیف صاحب بتانا پسند کریں گے، چیف صاحب کسی اتھارٹی سے پوچھنا پسند کریں گے کہ میری پریمیسز میں سے جس طریقے سے آپ نے یہ بندہ اغوا کیا ہے، اگر کوئی MPO کا آرڈر تھا، اگر کوئی FIR تھی، اگر آپ کو قانونی طریقے سے وہ درکار تھا، آپ نے قانونی طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ آپ نے وہاں پر ہماری وکلا بہنوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا ہے اس کی آپ کو توجیہ پیش کریں گے؟ آپ نے جو وکلا کے اوپر گاڑیاں چڑھائی ہیں آپ اس کی کو توجیہ پیش کریں گے؟ آپ نے جو ڈنڈے مارے ہیں، آپ نے جو وکلا کا یونیفارم پھاڑا ہے، آپ اس کی کو توجیہ پیش کریں گے؟ چیف صاحب پوچھیں گے کیا آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھیں گے IG پنجاب سے کہ آپ نے ایک وکیل کو گرفتار کرنا تھا، آپ کو ایک وکیل چاہیے تھا، تو اس کے لیے آپ کو یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ لیکن یہ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اس وقت میں آگے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امید فاضلی صاحب نے کہا تھا کہ فرشتوں سے آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ اور یہ چیف صاحبان کے لیے ہے کہ 2007 سے 2009 تک ہم نے آپ کے لیے لڑے تھے، جو بھی رت آتی ہے ہم سے ہی لہو مانگتی ہے،
जो भी रुकाती है हमसे ही लहू मांगती है, हम कहाँ तक तेरे मक्तल को संवारे जाएं। अब इस मक्तल को बंद कर दीजिए। खुदारा इस मुल्क में अगर कोई चीज रहेगी तो वो सिर्फ आईने पाकिस्तान रहेगा। आप महज सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर जो रियासती गुंडागर्दी की बुनियाद आप बना रहे हैं, इसके साथ आप मुल्क की बुनियादों के साथ खेल रहे हैं। खुदारा ऐसा काम मत कीजिए। हम आइन और कानून पर अमलदारी करने वाले लोग हैं और हम इस मामले में भी आपसे ये तवक्को करते हैं कि आप शेर अफजल मरवत साहब को फौरी तौर पर रिकवर करवाएंगे और शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ अगर कोई आपके पास कानूनी तरीका है, कोई कंप्लेंट है, तो कानूनी तरीके से उसके मुताबिक लेकर चलें। कायदे आज़म के उस बयान से नहीं रुकाजानी कर रहे जिसमें वो कहते हैं कि तो इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है अमेरिका को, नहीं होना चाहिए, इसका वजूद के खिलाफ। अगर पाकिस्तान का पार्लिमान, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस रहनुमा असूल पे गौर व फिक्र करते, पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया इस पे सोच और विचार करती है और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुंचे हैं उसके अदरवाइज पहुंचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़िमरे में नहीं आता, ये हो सकता है। अगर हमारे काकड़ साहब ये फरमाते हैं कि दो रियासती हल, तो काकड़ साहब सुन ले कि आपको किसी ने ये हक नहीं दिया कि आप दो रियासती हल की बात करें। आप भी उम्मत के गद्दारों में लिखे जाएंगे अगर आप इसरार करेंगे, इसलिए कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत वाज़ेह तौर पर, और कायदे आज़म की जो विजनरी लीडरशिप थी वो साल और 2 साल की बात नहीं करते थे, उन्होंने बहुत अपनी कन्विक्शन था कि ये एक नापाक और नाजायज रियासत है, इसको पाकिस्तान कभी भी कबूल नहीं करेगा। और 1940 में जो करारदाद 23 मार्च को पास की गई थी मीनार पाकिस्तान में, उसमें एक करारदाद तो पाकिस्तान के लिए थे मुस्लिम लीग की, लेकिन जो दूसरी करारदाद थी वो फलस्तीनियों के हक के लिए वहां पर पास की गई थी। ये हमारी हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री को अगर कोई अपनी ताकत के जरिए से, कोई अपने बयानात के जरिए से अमेरिका की चापलूसी करते हुए बदलने की कोशिश करेगा तो वो पाकिस्तान का भी गद्दार है, कायदे आज़म का भी गद्दार है, उम्मत का भी गद्दार है। कोई दो रियासती हल नहीं है, एक रियासत है फलस्तीनियों की, वही कायम होनी चाहिए बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या जमहूरियत, क्या आइन, क्या कानून, कुछ रह गया है अब। नया हुक्मनामा जो आया है, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज के दौर में दुनिया कहां से कहां चली गई है और हम कितनी गहराइयों में गिर रहे हैं, किस अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं। साइफर केस के हवाले से जनाब नए अहकामात आ गए हैं कि पहले ही इन कैमरा कहा गया था कि ये प्रोसीडिंग्स होंगी और किसी को इजाजत नहीं होगी अंदर आने की, लेकिन अब यह कह दिया गया है, हुक्मनामा तहरीरी आ गया है जनाब साइफर केस में और ट्रायल कोर्ट की तरफ से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी पर कोई बात करने की इजाजत नहीं होगी साइफर केस के हवाले से। भाई अगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इमरान खान साहब ने इतना कुछ बुरा कर दिया है, तो फिर ये सबको दिखाएं, आप बताएं कि उन्होंने क्या किया। शामुल कुरैशी उन्होंने इतनी सीक्रेसी, हत्ता कि जनाब किसी ने भी बाहर आकर बात की, चाहे वकील है, चाहे कोई फैमिली है, कुछ भी है, अगर बताया कि साइफर केस में क्या हुआ है तो फिर उसके खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। मीडिया भी गया, जुबान काट दें, आंखें बंद कर दें, सब, फैमिली भी, कोई बात नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो यानी कोई गवाह क्या कह रहा है अंदर, कोई आप नहीं बता सकते। क्या क्या अंदर किया गया है, किस तरह से केस चलाया गया है, हो क्या रहा है अंदर, भाई साइफर दिखा दें, कोई बता दें, गवाह ने क्या कहा है, कौन गवाह है, क्या हुआ अंदर, कोई जज अंदर था भी या नहीं था, वकील ने कुछ बोला या नहीं बोला, उनके पास क्या सबूत थे, दिखाए नहीं दिखाए, कुछ नहीं रिपोर्ट हो सकता, कुछ नहीं आप कह सकते, सोशल मीडिया में नहीं आप बात कर सकते। मगर आप देखिए क्या यह मुमकिन हो सकेगा, इस पर हम बात करेंगे। एक तो यह चीज, दूसरी जनाब बात यह है कि गल वाकई बद गई है, क्योंकि अब हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इतना बड़ा ब्लंडर, झूठ, फ्रॉड किया है इन्होंने कि कहा कि जुडिशरी ने हमें आरओज या अफसरान देने से इनकार कर दिया, इसलिए जनाब हमने कहा ब्यूरोक्रेसी से ले आए। वो ब्यूरोक्रेसी पंजाब की आप देखिए कि जिसने सिर्फ और सिर्फ 9 मई से अब तक 2500 एमपीओज ऑर्डर जारी किए, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर्स। ये कोई दुनिया में रिकॉर्ड होगा। अंग्रेजों ने भी, जिन्होंने कानून बनाया था कि किसी को भी आप जनाब कर दें जी, पकड़ के अंदर कर दें जी, 30 दिन तक ये बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इससे अमन अमान को खतरा है। जिस तरह शेर अफजल मरवत का कहा गया कि जी वो लोगों को इकट्ठा करके कोई हमला कर सकते थे सरकारी तनसीबात पर। सोचें आप जरा क्या इन्होंने बुनियाद बनाई है। और वो डीसी साहिबा जो दर्जनों जनाब ये एमपीओज जारी कर चुकी हैं थोक के हिसाब से, दड़ा दड़ा ऐसे जैसे प्रिंट हो रहे हैं दर 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 करके, तो उन्होंने जनाब फौरी तौर पर कर दिया। 2500 एमपीओज जारी हो चुके हैं पिछले चंद महीने में। तो वो अफसरान लगाना चाह रहा था इलेक्शन कमीशन, जो आज चीमा के अंडर आते हैं, नून लीग के जो जनाब बंदे हैं। अब हुआ यह है कि इन्होंने झूठ बोला। अब उसकी कॉपी सामने आ गई है, रजिस्ट्रार का जनाब लेटर मुरासला सामने आ गया है, जिसमें कोई इंकार नहीं किया गया हाई कोर्ट की तरफ से कि जी हम जुडिशियल अफसरान नहीं दे सकते रिटर्निंग अफसरान के तौर पर, जिन्होंने सारा ये इलेक्शंस करवाना होता है, कागजात नामजदगी, स्क्रूटनी वगैरह वगैरह वगैरह, सारा शेड्यूल।
صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ شیڈول اناؤنس کریں گے تب آپ بتائیے گا اس بارے میں. کوئی انکار نہیں کیا گیا. یہ جھوٹ پکڑا گیا الیکشن کمیشن کا جو کہہ رہا ہے جی یہ تو تاخیری حربے یا ہم نے معطل کر دیا ہے وہ نوٹیفیکیشن, اور یہ جناب تحریک انصاف پر ڈال دیں سارا کچھ کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ ڈیلے کرنے کے پیچھے سارا تحریک انصاف ہے اور یہ سب یہ بابلہ مچا دیں. تو سب کو پتا ہے کہ پہلے سے ہی بات ہو رہی تھی الیکشن نہیں ہونے دینے کسی صورت, کیونکہ وہی بات ہے کہ چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی. اب تحریک انصاف نے کہا ہے, انہوں نے پریس کانفرنس کیا کہ یہ الیکشن کمیشن نہ بھاگے, ہر صورت 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. ایک تو یہ کہ جو کچھ شیر افضل مروت کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر, پھر قاضی صاحب دیکھیں جو کہتے تھے اوپننس ہونی چاہیے جی پی ٹی وی پر دکھائیں, جی پی ٹی وی پر کیا دکھائیں, یا تو سوشل میڈیا کو آپ بند کریں. اور سوشل میڈیا کیسے بند کریں گے؟ جو لوگ جناب باہر بیٹھے ہیں ملک سے باہر, وہ جب سارے ویڈیوز لگائیں گے, ٹویٹس کریں گے, فیس بک پہ لگائیں گے, ان کے اوپر کیسے آپ لگائیں گے ضیافت؟ یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سب لوگ بات کر رہے ہوں گے, اور اس کو ظاہر ہے کہ لوگ پھیلا رہے ہوں گے, بات چیت ہو رہی ہوگی, کس کو کیسے آپ قابو کریں گے کہ یہ انونیمس ہیں. عجیب مذاق بنا دیا, یہ پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں, انگریزوں سے بھی پیچھے چلے گئے یہ. اچھا اب سنیے شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ. 12 بجے کی ڈیڈ لائن, رات 12 بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے وکلاء کی طرف سے, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی 12 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے شیر افضل مروت صاحب کو رہا کیا جائے. ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو پہلے مزنگ تھانے میں رکھا گیا تھا, پھر ان کو کوٹ لکھپت جیل لے جایا گیا, اور ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور ان کو بند کر دیا گیا ہے. اس پر جناب شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ آپ کو نظر میں آتی ہوں گی خاتون وکیل ہیں, انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ بھی کیا کہ رات 12 بجے تک کا ہم وقت دے رہے ہیں, ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ شاید پھر عدالتوں کا وکلاء کی طرف سے بائیک آؤٹ ہو سکتا ہے. یہ مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں شیر افضل صاحب کی رہائی کے لیے ہم نے آج رات 12 بجے تک کا ڈیڈ لائن دے دیا ہے. اچھا اسی طرح سے وکلاء کے انٹرویوز سامنے آ رہے ہیں کہ خاتون وکلاء بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا, یہ غلط ہے. پھر خبریں یہ ہیں کہ جرگہ بھی ہو رہا ہے, جرگوں کا آغاز ہو گیا ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں پر جگہ جگہ احتجاج ہو رہا ہے کہ شیر افضل مروت کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے اس پر. پھر جو ایک اور چیز بہت زیادہ چل رہی ہے وہ یہ کہ لاہور کی وکلاء کمیونٹی, پنجاب کی وکلاء کمیونٹی پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایک اپنے مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے. تو یہ ایک بہت اس طرح کی چیز کی جا رہی ہے, اور ظاہر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اب اس پر مشاورت کرنی شروع کر دی گئی. اور شیر افضل مروت صاحب کا جو ایکس پر, جس کو ٹویٹر بھی کہتے ہیں, اس پر جو اکاؤنٹ ہے اس پر بھی کہا گیا ہے کہ صبح ہی ہم اب عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایم پی او یہ ٹھہر نہیں سکے گا, یہ بدنام ہو چکا ہے یہ قانون, اور یہ تک کہا گیا ہے کہ یہ انگریز کا قانون ہے, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اس پر عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں, لیکن بہرحال جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو استعمال تو کرنا ہوتا ہے. تو ایک طرف میں نے آپ کو کہا کہ خیبر پختونخوا میں جرگے کا اعلان ہو گیا ہے, وہاں پر بیٹھ کر لاہ ملک کا تعین کیا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. پھر قبیلے کے لوگ, جو مروت قبیلہ ہے, مروت قبیلہ, اس کے لوگ یہ بھی کہا جا رہا ہے ذرائع سے کہ جناب وہ بھی اس پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, جس سے شیر افضل مروت کا تعلق ہے. بہت بڑا اسٹرانگ قبیلہ ہے, اور اس کے بعد جناب وہ بھی لوگ جو ہیں وہ لاہور کا رخ کر رہے ہیں, یہاں پر آ کر سپورٹ کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ پورے خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے. کہیں پورے پاکستان میں میاں نواز شریف کی تقریر اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہی, ان کا جو خطاب تھا سو کالڈ وہ اس طرح ڈسکس نہیں ہو رہا جس طرح کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری ہو رہی ہے. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں شیر افضل مروت کی بات کر رہا ہوں. آپ سوچئے کہ وہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس کی زیادہ بات ہو رہی ہے. اور تو اور شیر افضل مروت کو گرفتار کس لیے کیا گیا کہ جناب وہ پنجاب میں اس سے پہلے کے لوگوں کو نکال سکے, خیبر پختونخوا کی طرح, یا بلوچستان میں اس کو گرفتار کر لو. لیکن میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ وہ شیر افضل مروت نے کہا تھا جی ایک کو گرفتار کرو گے تو اب کئی شیر افضل مروت آئیں گے, وہی ہوا ہے. اب جناب شعیب شاہین صاحب میدان میں آ گئے ہیں, اور انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جا رہے ہیں بلوچستان, اور اب جتنے وہاں پر ہو رہے ہیں یہ ورکر کنونشن, جس میں ہرنائی میں 15 دسمبر, پشین 16 دسمبر, یوب 17 دسمبر, اور اس پر جو بلوچستان کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جناب وہ اسی طرح سے ہوں گے, آپ تیاری جاری رکھیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں شریک ہو جائیں اگر ان کی رہائی ہوتی ہے. تو کیس بڑا ہی کمزور ہے. اس کے ساتھ جو بات کی شعیب شاہین صاحب, آپ نے دیکھا پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اب ان پر بھی پابندی ہے کہ ان کو میڈیا پر نہیں بلایا جا سکتا. تو وہ شخص جو پہلے سے ہی جناب اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اس کو آپ کہتے ہیں جی میڈیا پہ بھی نہیں دکھانا, اب وہ آ رہا ہے میدان میں شیر افضل مروت کی جگہ.
اور آپ نے شیر کو اگر پکڑا ہے تو شاہین آ گیا ہے, تو اب شاہین کی اپنی پرواز ہے, اب اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, اس کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے. شعیب شاہین صاحب نے, یہ بھی سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے یہ صدر بھی رہے ہیں اور پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں. اچھا, یہ لکھتے ہیں میں انشاءاللہ کل بلوچستان کنونشن میں شرکت کے لیے کوئٹہ روانہ ہوں گا. بلوچستان کے عوام عمران خان اور ان کی تحریک سے محبت و عقیدت میں کسی سے کم نہیں. غیور بلوچ پشتون عوام بڑی تعداد میں شرکت کر کے عمران خان کو مضبوط کریں گے. ہرنائی, پشین اور یوب میں جلد ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. لو جی, آپ کر لیں اب گرفتار شیر افضل مروت کو, تو کیا آپ نے حاصل کر لیا؟ اس کی جگہ جناب آپ یہ دیکھ لیجئے شعیب شاہین نے لے لی ہے. تو اب تو شیر دھاڑا تھا تو شاہین پرواز کرے گا. تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ بارز اکٹھی ہو رہی تھیں, مختلف بارز, سندھ ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی آیا, پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے آیا, بلوچستان کی تمام بارز نے کہا فوجی عدالتوں کے بارے میں. اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کی اجازت دینے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار. اب قاضی فائزہ صاحب پر ایک پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں وکلاء کی طرف سے ہی. تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو سیکرٹ کرنے کی کوشش ہے, جو شیر افضل مروت کی گرفتاری کی کوشش ہے, ظاہر ہے کہ اس سے مسائل اور بڑھنے والے ہیں. اور ایک اور آخری بات, 22 دسمبر کو سائفر کیس میں معاملہ لگ گیا ہے, سائفر کیس میں ضمانت کا, اور اس میں اب یہ چیز رپورٹ کی جا رہی ہے کہ اس کا بینچ بھی تبدیل کیا گیا ہے. اور سائفر کیس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی. شاہ محمود قریشی کا بھی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ضمانت کی درخواست ہے, اور اسی طرح عمران خان صاحب کا بھی کیس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں. اس میں جناب جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے اس میں کہا کہ جی یہ کیس آپ کیوں جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, اور آخر ایسا کیا پریشر ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں عمران خان کے خلاف گواہی دوں گا؟ یہ بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کیا جی آپ نے کہ عمران خان کے خلاف جانا ہے. میں نے آصف صاحب, سب سے پہلے تو میں اس خبر کی تردید کروں گا, عمران خان کے خلاف میری گواہی نہیں ہے. گواہی انسان کو حق اور سچ پہ دینی چاہیے. نیب چونکہ ایک اتھارٹی ہے, اس نے ہمیں لیٹر بھیجے ہیں, کال اپ نوٹسز, ہم اس میں نیب میں اپیئر ہوئے ہیں. ہم نے جو نیب کو اپنا بیان قلم بند کروایا ہے وہ خان صاحب کے حق میں ہے. کیوں؟ وہ حق اور سچ کا بیان ہے. ہم نے نیب کو یہ بیان دیا ہے کہ القادر یونیورسٹی ایک تعلیمی ادارہ ہے جو ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے, جہاں پر ملک کے مختلف دور دراز علاقوں کے بچے پڑھتے ہیں جو اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں, اور خان صاحب اور بشرا بی بی اس کے ٹرسٹی ہیں. ٹرسٹ سے وہ ٹرسٹی کوئی بھی بینیفٹ کسی قسم کا نہیں لے سکتے. ٹرسٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی کرپشن جو ہے نہیں ہے. تمام جو اثاثات ہیں وہ ٹرسٹ کے نام ہیں, اور اس کو خان صاحب اور بشرا بی بی نے کبھی بھی ٹرسٹ سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. تو ناظرین, آپ نے یہ ساری ویڈیو فوٹیج دیکھ لی. اب آپ خود اندازہ لگائے کہ اصل میں ملک کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. وکلا اس وقت کس حالت میں ہے. شیر افضل مروت وکیل ہے, اور جہاں اسلام آباد, لاہور, فیصل آباد, بلکہ پورے پاکستان میں, حتیٰ کہ وہاڑی میں بھی آج ہڑتال ہے. وکلا نے ہڑتال کی ہے, اور وکلا نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں, اپنے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ شیر افضل مروت کو جلد از جلد رہا کیا جائے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کا معاملہ کچھ اور ہو سکتا ہے. ناظرین, یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جو چیزیں مجھے پتہ چل رہی ہیں مختلف وائے سے, مختلف جگہوں سے, تو میں چاہتا ہوں وہ چیزیں آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ملیں, اور وہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہو وہی اسٹوڈیو, تاکہ اس میں تمام چیزیں آپ کو میں حقائق کے ساتھ پوری کی پوری واضح طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو مجھے دیجیے گا, میرے اس لیے ناظرین میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں, شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں, اور میرے چینل وہی اسٹوڈیو کو سبسکرائب بھی کریں, اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.